بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ اس کی 21ویں وجہ یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی کے اندر بیت اللہ کی شبیہ بنائی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیت اللہ کی شبیہ بنا کے اس کو ریڑھی پہ رکھا جاتا ہے اور جلوس کے ساتھ ساتھ اس کو لے جایا جاتا ہے۔ یہ بیت اللہ کی شبیہ بنانا درست نہیں ہے۔ یہ کسی صحابی کا، تابعی کا، مفسر اور محدث کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ بیت اللہ کی شبیہ کس نے بنائی؟ بڑے ہی افسوس کے ساتھ میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں، یہ بیت اللہ کی شبیہ بنائی تھی سب سے پہلے ابرہ کافر نے۔ بیت اللہ کی اس نے شبیہ بنائی اور پھر لوگوں کو دعوت دی کہ تم بیت اللہ نہ جاؤ بلکہ اس گھر کا آ کے طواف کرو جو میں نے بنایا ہے۔ اس نے جو گھر بنایا تھا یمن کے اندر، کعبہ یمانیہ اس کو کہتے ہیں، یہاں آ کے تم طواف کرو، اس نے بیت اللہ کی شبیہ بنائی تھی۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ یہ کام تو اس ظالم نے کیا تو ہم بھی یہ کام انجانے میں کر رہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ ہمارا کام نہیں تھا، مسلمانوں کا کام نہیں تھا بیت اللہ کی شبیہ بنانا۔ تو پھر اس کو پہلے بنایا جاتا ہے، پھر اس کو توڑا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے۔ نہیں، اپنے ہاتھوں سے شبیہ بنانا پھر اس کو ختم کرنا، یہ بنانا نیکی ہے کہ ختم کرنا نیکی ہے؟ بنانے کا کتنا ثواب ہے، کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنا اجر و ثواب ملے گا، ختم کرنے کی کتنی نیکی ہے؟ یہ عجیب ہم نے اپنے اوپر ایک چیز لازم کر لی ہے کہ اس موقع پر یہ بیت اللہ بنا کے پھر اس کو توڑا جاتا ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو یہ عجیب ہمارے معاشرے میں ایک سلسلہ چل نکلا ہے اس موقع پر، حالانکہ اس بیت اللہ کی شبیہ بنانے کا اس موقع پر تعلق کیا ہے، کیا جوڑ ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، مطلب کتنا ثواب ہوتا ہے؟ تو اس لیے یہ شبیہ بنانا درست نہیں ہے۔ اب ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے کہ اس میں شبیہ بنائی جاتی ہے بیت اللہ کی، اور بیت اللہ کی شبیہ بنانا کسی مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم غلطی کا شکار ہے، ہمیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ یہ تو اس ظالم نے سب سے پہلے بیت اللہ کی شبیہ بنائی اور لوگوں کو دعوت دی، تو آج ہم جو اپنے ہاتھوں سے بنا کے پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ میں نہایت ہی ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آج ہی اس چیز سے توبہ کیجئے۔ بیت اللہ کی شبیہ بنانا ہمارا عمل نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے، یہ اوروں کا کام تھا۔ ہمارے اندر جو ہے نا یہ چیز سرایت کر گئی ہے، آج ہی اس کو چھوڑیے اور صحیح طریقے کو اختیار کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بیت اللہ کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ اس کی 22ویں وجہ یہ ہے، اس میں روضہ پاک کی تشبیہ بنائی جاتی ہے۔ روضہ پاک کے اوپر جو گنبد ہے نا، اس کی تشبیہ بنائی جاتی ہے، جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، یعنی 3 قبریں نیچے ہیں، اس کے اوپر وہ گنبد سا بنا ہے۔ تو آپ کے روضے کی شبیہ بنائی جاتی ہے، بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑا پیسہ لگا کے وہ شبیہ بناتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ جو روضہ پاک ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی علامت ہے۔ جہاں آپ پیدا ہوئے مکہ کے اندر، وہاں لائبریری ہے، وہاں لائبریری بنائی گئی ہے، اور جہاں آپ فوت ہوئے یہ اوپر جو ہے نا ترکیوں نے وہ گنبد بنایا ہے۔ تو خیر اس کی شبیہ بنائی جاتی ہے اور تصور دیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ میرے بھائیوں، یہ گنبد اور نیچے آپ کی قبر، یہ تو آپ کی وفات کی علامت ہے۔ ایک طرف تو آپ کا عقیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، تصویر وہ دے رہے ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے جو وفات پہ دلالت کر رہی ہے۔ یہ عجیب سی کیفیت ہے، عجیب سا جوڑ ہے۔ چلو، جہاں آپ پیدا ہوئے وہاں لائبریری بنی ہے، اس کی تصویر بنائی جاتی تو کسی نہ کسی لحاظ سے بات سمجھ آتی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ لیکن جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی ہے، آپ کی قبر پاک ہے، اس کے اوپر جو وہ روضہ بنایا گیا تو اس کی شبیہ بنا کے لوگوں کو کیا تاثر دیا جاتا ہے؟
کیا تاثر ہو اس میں لوگوں کے لیے؟ اس میں تو یہ معلوم ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اس میں آپ کی قبر ہے، تو یہ تصور دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ شبی جو روضہ پاک کی بنائی جاتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، یہ تو تمہارے عقیدے کی نفی کر رہی ہے، تمہارے عقیدے کی نفی کر رہی ہے۔ تمہارا عقیدہ اللہ کے ذوالفوت نہیں ہوئے، اور یہ روضہ پاک اس کی شبیہ بنا کے تم ثابت کر رہے ہو کہ اللہ کے ذوالفوت ہوئے۔ یارو اپنے عقیدے کی نفی کر رہے ہو۔ یا تو مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے جس طرح قرآن نے عقیدہ پیش کیا، حدیث نے عقیدہ پیش کیا، یا تو اس کو قرآن حدیث کے عقیدے کو تسلیم کر لو، تو اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے، اور پھر روزے کی تصویر دے کے کام بھی الٹ ہے۔ تو جس طرح بیت اللہ کی شبیہ بنائی جاتی ہے، اسی طرح روزے کی شبیہ بنا کے دونوں کو اکٹھا، اور بسا اوقات تو ایسی تصویریں بھی آتی ہیں کہ نیچے جو ہے نا سڑک کے اوپر کوڑا وغیرہ ہوتا ہے، اوپر ریڑھی کے اوپر رو رکھا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کوئی ادب نہیں، عزت نہیں، احترام نہیں۔ روضہ پاک جہاں موجود ہے وہاں موجود ہے، اس کی عزت ہے، احترام ہے، لیکن یہاں پہ اس کی جگہ جگہ پہ بنا کے جلوسوں میں نکال کے کیا انداز ہے، کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے ہم جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے، اس میں بیت اللہ کی بھی شبیہ بنائی جاتی ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے اوپر جو روضہ بنا ہے، جو گنبد بنا ہے، اس کی بھی شبیہ بنائی جاتی ہے، اور یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، محدثین سے کسی سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے، یہ بناوٹی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔